میں کہا کرتا ہوں ادھار کا کاروبار کوئی کاروبار نہیں، نیری ذلت ہے، نیری خجالت ہے، اور نیرا ڈپریشن اور ٹینشن اور بلڈ پریشر ہے۔ میرے نبی جس کے سر پر ادھار ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ حرام ہے، ناجائز ہے ادھار لینا، سود حرام ہے۔ ادھار ساری زندگی میرے نبی نے اٹھایا، اور جس وقت آپ دنیا سے جا رہے تھے آپ کی زیرہ رہن رکھی ہوئی تھی، نہیں چھڑوا سکے۔ 3-4 من جو کے بدلے زیرہ رکھی تھی یہودی کے پاس، نہیں اٹھا سکے۔ لیکن کوئی آ جاتا، ہاں بھائی قرضہ ہے، کہ جی ہے، کہ تم خود پڑھاؤ میں نہیں پڑھاتا، کوئی گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی کہتا جی میرے ذمے اس کا قرضہ، میرے ذمے کا، ٹھیک، پھر آپ پڑھاتے تھے۔ جب تک کوئی ذمے نہیں لیتا تھا آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے ہفتے کے دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور کہا دیکھو لوگوں، ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، کسی کو تھپڑ مارا ہو، چھڑی ماری ہو، حق مارا ہو، زیادتی کی ہو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر۔ صحابہ نے رونا شروع کر دی، آپ اس کو دہراتے رہے، پھر اترے، نماز پڑھائی ظہر، پھر ممبر پر آ کر پھر اپنی بات کو دہرایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ آپ نے فرمایا ضرور دینے ہوں گے، ذرا مجھے یاد دلا دو، مجھے یاد نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے عرض کی آپ کے پاس سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے کہا تیرے پاس ہیں تو دے دے، میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ کہا ہاں یاد آ گیا۔ تو آپ کے چچا کے بیٹے فضل سامنے تھے، فضل بن عباس کا، میرے بھائی فضل یہ میرا قرضہ تو اپنے ذمہ لیتا ہے؟ ہاں جی میں لیتا ہوں، میرے ذمہ۔ جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی پکڑا دی، جن کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا پکڑا دیا قیامت کے دن، جن کے لیے مقام محمود سجا دیا، جن کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل کو ہزاروں دفعہ اترنا پڑا، جن کی آہوں اور فریادوں پر عرش کے کنگرے کانپ گئے، اور جن کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر قاب قوسین تک پہنچایا، 7 آسمان کے دروازے کھولے، سارے انبیاء فرشتوں کو آپ کی زیارت دیدار استقبال کے لیے کھڑا فرمایا، سدرۃ المنتہا پہ جبریل کے بھی کہا جی میرے کو لگا نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا، میں تو گیا تو میں تو سڑ جاؤں نا۔ تو جہاں جبریل کی بس ہوگی وہاں سے میرے نبی کی ابتدا ہوئی، اور اللہ نے اپنے حبیب کے لیے عرش کے دروازے کھلوائے، سارے پردے ہٹا کر آمنے سامنے ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور 3 روپے کوئی نہیں تھے دنیا سے جاتے ہوئے قرضہ ادا کرنے کے لیے۔ آپ اپنے بھائی فضل سے کہہ رہے ہیں تم دے دو گے میرا قرضہ؟ کہاں جی میں دے دوں گا، بس اب ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں۔ کہ آپ نے ادھار کی مذمت فرمائی کہ بازار امبیلنس ہو جاتا ہے، تجارت مصنوعی ہو جاتی ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کے کام شروع کر دیتا ہے، جس سے کبھی قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی، اور جس سے مال ڈوبتے ہیں، نیتیں خراب ہوتی ہیں، اور ادھار پہ چلتا ہے لالچ کی وجہ سے کہ زیادہ پیسے پر چلا جائے گا، اور دوڑ کی وجہ سے پھر روزانہ گالی گلوچ گالی گلوچ گالی گلوچ۔ ایک آپ بڑے تاجر تھے، میں ان کے گاڑی میں تھا، تو فون آیا تو ایک دم ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دی۔ تو جب وہ فون بند ہوا میں نے کہا کیا ہوا، اتنی گالیاں کیوں دی؟ کہنے لگا 3 لاکھ روپے دیونا تے دیندا نہیں پیا۔ میں کہا تیرے 3 لاکھ جو ہے نا یہ بہت تھوڑے ہیں، اور جو تو نے ماں بہن کی گالیاں نکالی ہیں نا یہ تیرا بہت بڑا نقصان۔ تو ایڈا بڑا تاجر ہے، 3 لاکھ نال تو تیرا مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن یہ ماں بہن کی گالیوں سے تو نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی، اپنی دنیا بھی برباد کر دی۔ کہ بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا جرم۔ تو میں کہا کرتا ہوں آپ حضرات سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ادھار بند کر دو، میں یہ کہہ رہا ہوں ادھار دینا ہے تو دو، پھر گالیاں نہ دو، پھر گریبان نہ پکڑو، پھر عزتیں نہ اچھالو، پھر پگڑیاں نہ اچھالو۔ میں کہوں گا کہ ادھار سے نکل کر بازار کو نقد پہ لاؤ تو سچائی بھی آسان ہے، دیانتداری بھی آسان ہے۔